چاند مولانا عبدالشکور صاحب کی دعوت کے اوپر ہماری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی اس ملاقات کو ہماری نجات کا اللہ پاک ذریعہ بنائے. چند باتیں اپنے علم کے احساس کے مطابق گزارش کروں گا. اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم الامين. کرنے کے لیے مقررہ وقت موجود ہے. اگر ہم اس وقت فجر کی نماز ادا کریں تو فجر کی نماز ادا نہ ہوگی. اگر اس وقت ہم عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلیں تو عشاء کی نماز ادا نہیں ہوگی. اگر اس وقت ہم روزہ رکھنا فرض ہے, اگر ہم کہیں کہ اس وقت ہم روزہ رکھیں گے, کیا بتاؤ ہمارا روزہ رکھنا فرض ہے اس وقت؟ نہیں. کیوں؟ فرض کب ہوگا؟ جب رمضان آئے گا. کیا ہمیں زکوٰۃ دینا اس وقت فرض ہے؟ نہیں. کب زکوٰۃ ہمیں دینا فرض ہوگی؟ جب ہمارا مال ایک سال تک اس کے اوپر مدت گزر جائے گی, ہمارا مال اتنی تعداد میں ہوگا, تب ہم پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. ارے ہم کہیں گے کہ حج کرنا فرض ہے تو نکلو حج کرنے کے لیے. تو بتاؤ ربیع الثانی کی آج تاریخ کو جو آج حج ہوگا نہیں ہوگا, کیونکہ آج فرض نہیں ہے. وہ تو ذوالحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے, وہ تو 10 تاریخ کو ہوتا ہے. تو بتاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم پہ فرض کیسی ہے؟ بتاؤ, میں بتاؤں آپ کو کہ کوئی بھی عبادت جب فرض ہوتی ہے اس کا وقت تب آتا ہے جب وہ وقت ہو. جب وقت آ جائے تو عبادت قبول ہوگی. اگر ہم ظہر کے وقت فجر کی نماز پڑھیں تو عبادت قبول نہیں ہوگی. اگر ربیع الثانی کے اندر حج ادا کریں ہے فرض عبادت لیکن قبول نہیں ہوگی. اگر اس کے علاوہ ہم تمام عبادتوں کو دیکھیں, تمام ریاستوں کو دیکھیں, تمام چیزوں کو دیکھیں, اگر وقت نہیں ہے معین وقت پر اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے تو نماز نہیں ہوگی. دامت برکت عمر قدسیہ سے بہترین آواز میں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ایمان سر تازہ فرما رہے تھے. حضرات الحمدللہ آج اس محفل میں علماء کرام کی کثیر تعداد ہوئی اور ہم وہ گلہ شکوہ وہ باتیں ہم کو نہیں سننے میں ملے گی. یقیناً بیماری کو امید حضرت العلام حضرت علام مفتی سید بشار حسین صاحب برکاتی
اور حضرت العلم حضرت مولانا محمد ایوب نقشبندی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا دل محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ ایسے ماننا پڑے گا کہ ہم آئے کیوں، اب غوث تک ہمیں لے کے کون جائے گا اور غوث ہمیں کہاں لے جائیں گے؟ تو اس کا مطلب جو غوث تک لے جائے گا پہلے تو ہمیں اس کو پکڑنا ہے، اور جب ہم غوث تک پہنچ جائے تو غوث ہمیں کہاں پہنچائیں گے اس سلسلے کو سمجھنا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز، تمام نبیوں کو بھیجا گیا، معجزے دیے گئے، معجزے دکھائے نبیوں نے، نبوت کا اعلان کیا اور ہمیں سبق دیا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں کیا سبق دیا، یہ سب آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ ایک چیز پہ آ کے میری گاڑی رک جاتی ہے، سرپنچ صاحب اب رکتی کہاں ہے؟ رکتی وہاں ہے کہ ایک طرف ہم سرکار کی محبت بیان کرتے ہیں نا، دیکھو کتنے اچھے سنی دکھ رہے ہیں، سرکار کی سنت بھی رکھی ہے، سرکار کے ہم چاہنے والے بھی ہیں، سرکار سے ہم عشق کرنے والے بھی ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، جب سرکار کے چاہنے والے بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، اور ولیوں نے بھی ہمیں محبت ہی سکھائی، کوئی ولی ہے، کوئی ولی ایسا ہے جس نے نفرت سکھائی ہو؟ تو ولیوں نے محبت سکھائی۔ غوث پاک کا کیا مقام ہے یہ عالم دین آپ کو بتائیں گے، مجھے اس پہ بھی اتنی زیادہ بات کرنے کی نہیں ہے، لیکن ایک روایت بیان ضرور کروں گا غوث پاک کی، ایک روایت جس سے میری حاضری ہو جائے، جو 5 منٹ ملے وہ غوث پاک کی بات کرتے ہیں، باقی تو میں بات کر نہیں سکتا، منظور صاحب سے مجھے زیادہ ڈر لگتا ہے، انہوں نے 5 بولا تو 6 11 ہو گئے، مطلب 11ویں والا مسئلہ اس سے اوپر گئے تو خطرہ ہے۔ تو غوث پاک ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا کے اجرا میں تشریف لے گئے، تو روٹین یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو بہت پیار کرتے، لیکن اس دن انہوں سب نے دیکھا کہ امام حسن کو سرکار نے اپنے ہاتھوں میں لیا، چوما، کبھی سر چوم رہے ہیں، کبھی ہاتھ چوم رہے ہیں، تو کچھ ٹائم کے بعد پوچھا سرکار سے، حضرت یا رسول اللہ بندی صاحب یہاں سے تمام تر اراکین، احباب، نوجوان اہل محلہ، اراکین کمیٹی جنہوں نے اپنے کاوشوں اور محنتوں سے اس اجر و شان محفل کا انعقاد کیا، اللہ تبارک و تعالی تمام تر احباب کو اپنی بارگاہ سے بہتر اجر و جزا عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے اسٹیج پر الحمدللہ العظیم علماء کرام، مفتیان ذوی احترام کا، مشائخ کا جمع وفیر ہے، جن کا تعارف آپ حضرت مولانا قاری نور احمد قادری صاحب کی بلازدہ شرفوں کی زبان سماعت کر چکے۔ اب جو آئندہ باقی آنے والے مہمان ہیں ان کی ذمہ داری ہماری رہے گی، کچھ تاخیر ہوگی ہے اسٹیج سے، اہل جلسہ سے میں معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال میں براہ راست آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اہل نقم جھاڑی بڑی محبت والے لوگ ہیں، آپ سب اہل محبت ہیں، اگر یہ 4 مصرے پسند آ جائیں تو آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ہمارے کرم فرما محترم ڈاکٹر صاحب بڑی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے، کس معیار کی گفتگو تھی وہ یہ علماء جانتے ہیں۔ بہرحال آپ شہر خاموشاں کا منظر پیش کر رہے تھے، نبی کی محفل ہے، نبی کے غلاموں کی محفل ہے، اور نبی کا نام لیا جائے، حضور آقا غوث اعظم کا نام لیا جائے تو ان کا غلام، ان کا امتی خاموش رہے، یہ کب ہو سکتا ہے؟ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی کوچہ میں پرچار ہونا چاہیے، اپنے سینے کو بنا لو اپنے آقا کا مزار، سر کو گنبد ہاتھ کو مینار ہونا چاہیے، سر کو گنبد ہاتھ کو مینار ہونا چاہیے۔ 4 مصرے میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ کس کا عرص ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، یہ کس کا عرص ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جن کا ذکر سنتے ہی خدا کی یاد آئی ہے، مصیبت میں جہاں سوچا تمہیں آواز دو آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، مصیبت میں جہاں سوچا تمہیں آواز دو آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے،
اور 4 مصرے یہ نعتیں بھی سن لیں. اس کے بعد انشاءاللہ میں ایک اچھے خطیب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سارے لوگ بیدار ہیں, سننا چاہتے ہیں؟ رب آواز سے کہیں سبحان اللہ. آواز ہے یا رسول اللہ. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے کہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. یہ مثل آپ سن لیں کہ عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. یہ سب سنیں, عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا. عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا. میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو, اس میں کتنا فائدہ ہے سب سمجھ میں آئے گا. اور جو نبی کو چھوڑ کر, جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں, جو ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں, قبر میں سوٹا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا. قبر میں سوٹا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا. عشق ہے تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کی کم سمجھ میں آئے گا. میری ملاقات آپ سے ہوتی رہے گی. آپ خاموشی کے ساتھ سنیں, بول کر کے سنیں. علاقہ آپ کا ہے, آپ جس طرح کا سلوک کریں گے ہمیں قبول ہے. بہرحال اگر بول کر کے سنیں گے تو نامہ اعمال میں ثواب درج ہوگا. علاقہ فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام سے جنت میں درخت دلوا دیتا ہے. کتنی بڑی عبادت ہے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. آپ میدان میں سننا چاہتے ہیں, میں اس خطیب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو ماشاءاللہ سوچوں کو جگانے کا ہنر رکھتے ہیں, جو ماشاءاللہ ہر دل عزیز خطیب ہیں. پورے جموں کشمیر میں اور بیرون جموں کشمیر آپ کی تقریریں ہو رہی ہیں. خدا تعالیٰ آپ کے خطابات کے باتوں کو پوری دنیا سنیت پر برسائے اور آپ کے علمی فیضان سے ہم سب کو مستفید و مستنیر فرمائے. میری مراد انہی پہ گرامی وقار شہنشاہ ترنم و تکرم حضرت العلامہ حضرت مولانا عبد المجید قادری صاحب اللہ دامن القادم العالیہ سے ہے, جو ماشاءاللہ دارالعلوم فیضان مصطفیٰ غوثیہ دامن سسن کو کے پرنسپل امام و خطیب بھی ہیں اور جماعت اہل سنت کے ضلعی نائب صدر بھی ہیں. نعروں سے استقبال کر لیں اور اپنے آپ کو قبلہ خطیب صاحب کی محبتوں کے حوالے کریں. بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں, جیسا آپ کا جواب ہوگا ویسا. قابل قدر, قابل عزت, جملہ مقتدر مستند علماء ذوی الاحترام, سادات اکرام, بزرگان دین, نوجوانان اسلام, عزیز طلبہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين
النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد. آپ پر شاید مطلب کہ ہمارے سیاسی لوگوں نے سبحان اللہ کہنے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ آج کل لوگ زیادہ تر جو ہے نا پیروی وہ سیاسی لوگوں کی کر رہے ہیں، کیونکہ پتھر پر لکیر ہو جاتی ہے ان کی. وہ کہیں گے نماز پڑھو تو پڑھنی ہوگی، ادھر جاؤ تو ادھر جانا ہے، ادھر جاؤ تو ادھر جانا ہے. جدھر دوڑائیں گے دوڑ لو. کٹپتلی بنا کر ہندوستان کی سرکار گھما رہی ہے اور ہم مسلمان غفلت کا شکار ہیں اور گھوم رہے ہیں. بڑا زبردست پیغام ابھی شہزاد صاحب دے رہے تھے، لیکن ہمارے پلے نہیں پڑ رہی تھی، کیونکہ ہم دیسی زبان میں کہنا سڑنی جاگنی دے کرنی مانگی. تو تھوڑا سا یہ ماحول ہٹائیے، خاص کر نوجوان جو ہے یہ جب بیچ کی خالی جگہ جو ہے یہ پر کر دیجیے آپ حضرات. آپ ادھر گھوم ہو کر کے بیٹھیے آپ حضرات، ہمارے جتنے ساتھی ہیں، اور جو بزرگ آدمی ہے وہ ساتھ رہے، باقی حضرات تھوڑا آگے رہے. گزارش کروں گا بزرگوں کو چلو جس کی کمر میں درد ہو، ویسے باقی کسی جگہ درد نہیں ہوتا، برا نہ مانیے گا. علماء تو اس توجہ دیں مفتی صاحب آپ کی. باقی ہمارے کسی کو ہمیں، کیونکہ مجھے بھی 2007 سے الحمدللہ میں سید بابا دربار سے لے کر کے غوثیہ جامع مسجد دارالفیضان مصطفیٰ، اس میں کثرت سے یہی 2 جگہ ہے میری جہاں میں نے کام کیا، امامت و خطابت کا بھی. اور الحمدللہ مولوی شکور علی نقشبندی صاحب جیسے شاگرد نکالے متحرک کہ جو اس سوئے ہوئے علاقے میں آ کر کے کم سے کم اتنی حرکت تو کروا رہے ہیں کہ آپ اکٹھا ہو کر جلسہ منا رہے ہیں. تو ہمارا بھی تجربہ ہو گیا کہ کہیں کمر نہیں دکھتی جناب، یا تو نماز میں ہو تو کرسی چاہیے. کہاں جائیے؟ نماز میں پہنچے نا، اس کو سیاسی کسی جلسے میں ناچنا ہو کوئی تکلیف نہیں، دنیاوی کوئی کام ہے کہیں کمر میں درد نہیں. کمر میں اگر درد ہوتا ہے تو وہ سجدے میں جھکتے ہوتا، وہاں کرسی پر یعنی کہ وہاں بھی یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میں VIP ہوں. میرے دوست اللہ کی عزت کی قسم VIP وہ نہیں جو ٹائی پہننے والا ہو، VIP وہ نہیں جو کھڑے پیشاب کرنے والا ہو، VIP وہ نہیں جس کو سجدے کی توفیق نہ ملتی ہو. VIP اللہ کے نزدیک وہ ہے چاہے پھٹے پرانے کپڑوں ہی میں ہو، لیکن 5 وقتہ اس کا سر جو اس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہوئی نظر آتی ہو. بہت اچھا ماشاءاللہ. ہم نے خود رواج بدل دیا. جس کو شریعت کا علم ہی نہ ہو، جس کو دین سے لینا دینا نہ ہو، ہماری زبان ہوتی ہے، ہماری بولی ہوتی ہے جی یہ VIP آدمی ہے، ہم چیئر لگاتے بٹھاتے ہیں. ارے درویش کو چیئر پہ بٹھا اور اس کی خدمت کر لے، اس کی سیوا کر لے، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی. ذرا یہ جشن غسل ورا ہے. میں مولانا شکور علی نقشبندی صاحب کو، نمبردار صاحب کو، منظور صاحب کو اور ان کی پوری کمیٹی کو، کیونکہ چند سب کے نام لوں گا، اگر میں علماء کے بھی لوں گا تو پھر وقت اسی میں چلا جائے گا. تو یہ سب کے سب ہمارے علماء ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے جگہ ہے، ان کے دل میں ہمارے لیے جگہ ہوگی، اور جس کے نہیں بھی ہوگی تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جگہ دینا نکال دینا یہ رب کے ہاتھ میں، کسی اپنے بس کی بات نہیں ہے. سمجھ نہیں ہے، کیونکہ عزتیں سب دینے والا رب العالمین ہے. کہہ دو سبحان اللہ. لیکن میں اپنی بات کر سکتا ہوں بھائی، میں دوسرے کی بات تو کر نہیں سکتا ہوں. تھوڑا بیدار ہیں آپ؟ ایک بار ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے یا غوث. ابھی سب نے نہیں اٹھایا، اللہ نے دیے ہوئے غوث کے صدقے میں نہیں. ہاتھ اٹھا کے بولیے یا غوث. ہاں، اس پر یہ چیز یہ سنی ہوئی ہونی چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں انشاءاللہ میں سیرت پیران پیر روشن ضمیر جناب دستگیر 11ویں والے پیر، کہہ دو سبحان اللہ، بڑے پیر صاحب میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی خود
محبوب سبحانی کہہ دو سبحان اللہ. ان کی سیرت کے چند گوشے آپ کے گوشت گزار کروں گا. اگر کیپیسٹی ہوئی، میموری ہوئی، عشق ہوا، عقیدت ہوئی تو رسیو کر لو گے، کیچ کر لو گے. اور اگر زمین خالی پڑاتی ہوئی تو برسات برستی رہے لگاتار مہینے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ ایک دن کا جلسہ کیا کرے گا؟ یہاں بڑے بڑے بزرگ سفید ریش ہو گئے، جوانی میں تبلیغیں شروع کی، لیکن سفید ریش ہو گئے تب بھی پڑاتی پہ اثر نہیں ہو سکتا. اثر جب بھی ہوتا ہے وہ زرخیز زمین میں ہوا کرتا ہے. تو غوث اعظم بمانے بے سر و ساما مدد، غوث اعظم کہ آقا در تیرے تو خالی و جانا، مل کے بڑے صلی اللہ حبیب. وقت کی قلت ہے، دو شام میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کیونکہ نہ ہی ہم نعتیں گنگنانے یہاں حضرت کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور نہ ہی ہم اس قابل ہیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر مجھے کوئی حافظ صاحب کہہ کے پکارتا ہے، امام صاحب کہہ کے پکارتا ہے، اگر کوئی مجھے مولوی صاحب کہہ کے پکارتا ہے تو وہ ان ہستیوں کی جو ہے محنتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمیں بھی کوئی دین کی صف میں سمجھتا ہے. نہیں تو ہمارے جیسے نکموں کو تو کوئی مزدوری پہ بھی نہیں لگاتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں، ہم اب دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کرام کی عمروں کو دراز فرمائے. بالخصوص سید صاحب قبلہ، مفتی فاروق صاحب قبلہ، کہ جب ہم پڑھتے تھے دارالعلوم سلطانیہ سرنگوڑ کے اندر تو مفتی فاروق صاحب کی ایک کوالٹی یہ تھی طلبہ کے ساتھ کہ طلبہ کو اپنے کمرے میں بلانا، کلاس کے بعد جب ہماری کلاسیں فارغ ہو جاتی تھی پھر اپنے طلبہ کو بلانا اور بلانے کے بعد اس چیز کے اوپر باور کرنا کہ بیٹا آپ اپنے آپ کو اتنا کمزور مت سمجھو، آنے والے کل آپ کو دین کی خدمت کرنی ہے، کسی مسجد کا امام بننا ہے، کسی جو ہے ادارے کے اندر آپ کو ایسے مدرس رہنا ہے. تو ہم سوچتے تھے ہم کب بنیں گے، کب پڑھیں گے. اور ایک جملہ حضرت فرمایا کرتے تھے مفتی فاروق صاحب قبلہ، وہ فرماتے تھے کہ بیٹا یہ جو چٹائی لگی ہے اور یہ جو ٹیبل لگا ہے، اس چٹائی سے اٹھ کر آپ کو اس دستگاہ کے اوپر آنے کے لیے کم از کم 12 سے 15 سال کی ضرورت ہے. تو آج ہم جتنے بھی علماء یہاں پر رہتے ہیں یہ سید صاحب قبلہ اور مفتی صاحب قبلہ کے تمامی شاگرد ہیں. اب دعا کریں اللہ تعالیٰ تمامی علماء کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم و دائم فرمائے. دو اشعار میں پڑھنے بلند آواز کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. سب کی زبان میں یا رسول اللہ کی صدا بلند ہو. نہیں ہے آپ ہی کا ہے
جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ محب گرامی وقار حضرت مولانا قاری محمود صاحب فرمائیں گے، اور وہ آپ حضرات کو سنتے بھی رہیں گے، اور کافی حضرات کے یہاں پہ جوابار ہیں عصری اداروں کے ساتھ وابستہ اور اچھے عہدوں کے اوپر بھی۔ اب آپ حضرات کی اگر اجازت ہو تو نہایت اختصار کے ساتھ ایک سرکار کو صفات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک مختصر سا اور جامع خاکہ آپ حضرات کے ذہن کے اندر اتارنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے اور اولیاء اللہ کی عظمت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، لا خوف علیہم، کہ دنیا کے اندر ولیوں کو کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، دنیا کے اندر ولیوں کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، یعنی حکومت کسی کی آئے، کوئی پارٹی ہو، کسی طرح کا بندہ ہو، سخت کیوں نہ ہو، شدت پسند کیوں نہ ہو، ظالم کیوں نہ ہو، جابر کیوں نہ ہو، دنیا کے اوپر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑنے والا کیوں نہ ہو، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ نہ جھکتا ہے نہ ڈرتا ہے، اور یہ سند اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ دنیا کا یہ عالم کہ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے، دنیا یہ خوف و ہراس کا ایک مقام ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے باپ سے ڈرتے ہیں، بیوی ہے وہ شوہر سے ڈرتی ہے، اور یہاں الٹا بھی ہے، کئی ایک شوہر ہے وہ بیویوں سے ڈرتے ہیں، یعنی آپ دیکھیے ڈر ہے ہی ہے، چاہے ادھر سے ڈر ہو یا ادھر سے ڈر ہو، اور اسی طریقے سے بہت سے ماں باپ وہ اپنی اولاد سے ڈرتے ہیں، اور اسی طریقے سے محلے کے کسی بڑے آدمی سے چھوٹے ڈرتے ہیں، اور پھر حکومت اگر ظالم آ جائے تو اس وقت افسر بھی بڑے بڑے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، عام لوگ بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں یہ حکومت کس کی ہے، آپ کو پتہ نہیں آج کل ووٹ پارٹی کون سی ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ آج کل یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈھکا ہے۔ یہ دنیا اس طرح کا ایک ایسا عجوبہ ہے اور دنیا ایسا گھر ہے کہ یہاں بہت سے لوگ دوسروں سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمارے ولی اللہ کہ وقت کا کتنا بڑا جابر کیوں نہ آ جائے، کتنا بڑا حاکم کیوں نہ آ جائے، کتنا بڑا ظالم کیوں نہ آ جائے، کتنا بڑا موڑی کیوں نہ آ جائے، کتنا بڑا پہلوان کیوں نہ آ جائے، یہ اللہ کے ولی اگر ڈرتے ہیں تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، کائنات سے کسی سے نہیں ڈرتے۔ گرامی اور یہ شان اور یہ فضیلت، اب اگر اسی پہ میں تقریر کروں تو مجھے اس کے اوپر بھی بولنے کے لیے گھنٹوں چاہیے، کب کون کس سے ڈرنے کی کوشش کی کرائی اور وہ نہیں ڈرے۔ بہرحال اختصار کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ دنیا کا یہ عالم کہ اللہ کے ولی دنیا میں ڈرتے کسی سے نہیں ہیں، اور آخرت کا عالم یہ ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ محشر کا میدان تو بڑا سخت ہوگا نا، وہاں حالت یہ ہوگی کہ بڑے بڑے پتے پانی ہو جائیں گے، سورج سر کے اوپر ہوگا، انسان پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، اور بہت سے لوگ اپنے پسینے کے اندر تیرتے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ کے ولی وہاں بھی رنجیدہ نہیں ہوں گے، اللہ کے ولی وہاں بھی وہ رنجیدہ نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے ولی ہے کون کہ دنیا کے اندر بے خوف ہو اور محشر کے میدان میں انہیں کوئی غم نہ ہو؟ یہ ہے کون اللہ کے ولی؟ تو قرآن کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو صاحب ایمان بھی ہوتے
होते हैं साहिब तकवा भी होते हैं, जो खुदाए कुद्दूस से डरने वाले होते हैं, वो है अल्लाह के वली, वो है शान वाले, वो है अज़मत वाले। अब मैं कुरान हकीम से सिर्फ 2 बातें हज़रात की बारगाह में पेश करूंगा कि अहदुल्लाह और रियाज़त की फजीलत क्या है और उनकी अज़मत क्या है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब देखिए कि अल्लाह के नबियों की बड़ी शान है, इतनी बड़ी शान, इतनी बड़ी शान, मेरा रब खुद इरशाद फरमाता है वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि हमने जितने रसूलाने इज़ाम भेजे हैं इसलिए भेजे हैं ताकि उनकी इताअत की जाए, उनकी फरमाबरदारी की जाए, उनकी बात मानी जाए, उनके पीछे चला जाए। अब अंबियाए किराम की शान और उनकी अज़मत क्या है कि हमने देखा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये लोहा मेरे हाथ में है तो लोहा है, आपके हाथ में है तो लोहा है, फैक्ट्री में है तो लोहा है, दुनिया के किसी खित्ते में है तो लोहा है, हमारे सामने है, हम इसको पकड़ रहे कुछ नहीं होता। लेकिन वारे दाऊद अलैहिस्सलाम, ये लोहा सारी दुनिया के किसी जगह पे रहता, लोहा लोहा रहता, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में आ जाता, फिर लोहा लोहा नहीं, लोहा मोम बन जाया करता था। अब वो चाहे तो उसकी कलहाड़ी बना दे, चाहे तो उसका कोई औजार बना दे, चाहे तो उसकी बंदूक बना दे, चाहे तो उसकी तलवार बना दे, जो चाहे बना दे। ये लोहा अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मुसख्खर कर दिया था उनके हाथों में, क्यों? ये लोहा उनकी इताअत करता, उनकी फरमाबरदारी करता। हज़रत गिरामी वक़ार, अब यहाँ भी बात मैं सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ता हूँ, उन्हीं के बेटे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह के महबूब भी हैं, और सारी दुनिया का अल्लाह ने उन्हें बादशाह बनाया, सारी दुनिया का अल्लाह ने उन्हें बादशाह बनाया है। और ये बात भी याद रखें, 4 बादशाह ऐसे हैं कि जिन्होंने सारी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है। हज़रत सुलेमान की हुकूमत सारी दुनिया पे, हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन की हुकूमत सारी दुनिया पे, और बुख्ते नसर की हुकूमत सारी दुनिया पे, नमरूद की हुकूमत सारी दुनिया पे। ये बाद वाले 2 काफिर हैं, और पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के नबी हैं। अब सारी दुनिया के ऊपर जब बंदे की हुकूमत होती है तो उसी हिसाब से कई जगह विजिट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोग आज कहते हैं जनाब वाला मैं तो बड़ा मसरूफ था, और कुछ लोग आते हैं जलसे के अंदर चून मारने के लिए, कुछ लोग आते हैं जलसे के अंदर चाय वाला आते हैं, आकर के 2 मिनट मुंह दिखाया और उसके बाद रफी चक्कर हो जाते हैं। हमने पूछा चाय वाला ये क्यों तशरीफ ले गए? आपको पता नहीं, हजरत बड़े मशहूर है, हजरत बहुत ज्यादा मसरूफ है। कितने मसरूफ है? जाके ज्यादा खत्म याद पढ़ना होगा और क्या करना होगा, लेकिन ये सिर्फ आते हैं आकर के मुंह दिखाने के लिए, लेकिन फिर अपनी मसरूफियात का ढोंग बहुत ज्यादा रचाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कायद है सैयद बशारत साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से सबसे पहला इदारा दर्स इस्लामिया का इनका है। मौलवी बनाना लोगों को इन्होंने सिखाया है, हाफिज़ों को इन्होंने दिए हैं, तालिबों को इन्होंने दिए हैं, उलमा भी दिए हैं, मुफ्तियाने शरअ भी दिए हैं, अच्छा इदारा भी चलाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सूबा जम्मू की जो एक मुस्तनद और मुतहर्रिक तंजीम है उसके सदर भी हैं, लेकिन कभी इन्होंने जल्दी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टाइम ये दिया करते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो आदमी जितना बड़ा होता है, जिसका दायरा ज्यादा वसी होता है, वो उतना ज्यादा मसरूफ होता है। अब ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत किसी एक बर्रे आज़म पे नहीं, किसी एक मुल्क पे नहीं, बल्कि 7 बर्रे आज़म के ऊपर हुकूमत हजरत सुलेमान की, सारी दुनिया के ऊपर हुकूमत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। अब आप समझ सकते हैं कि जिस आदमी का इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी हुकूमत होगी उसकी मसरूफियात कितनी ज्यादा होंगी। और फिर साफ जाहिर है कि जब हाकिम वक्त, जब सुल्तान वक्त, जब बादशाह वक्त किसी इलाके के अंदर चला जाता है, वहाँ के हालात बड़े शाइस्ता और शुस्ता हो जाते हैं, बड़ा बेहतरीन हो जाते हैं। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी दुनिया में जाना था, और आप देखिए कि आज अगर कोई हाकिम जाता है उसका बड़ा प्रोटोकॉल होता है, आगे भी गाड़ियाँ पीछे भी गाड़ियाँ, और फिर वो बोलने वाली गाड़ियाँ, प्रणाम करने वाली गाड़ियाँ, और फिर उसके बाद लाल बत्ती आगे चलती रहती है, वो भी ऊपर धक धक करती है और ये बेचारे अंदर धक धक करते हैं। जनाब ये कौन सी सिक्योरिटी है? ये पता Z+, ये सिक्योरिटी और वो सिक्योरिटी, और इतने ज्यादा लोग बताओ, जो आदमी खुद इतना ज्यादा डरेगा वो कौन को कैसे बाजुर्रत बनाएगा, कैसे हिम्मत बनाएगा? खुद जिनका ये हाल होगा और दूसरे को हिम्मत क्या कैसे देगा, और वो खुद दूसरों को किस तरीके से ऊपर उठाएगा। हमने हिम्मत देखा है, शेर खुदा अली मुर्तज़ा को देखा है, सिद्दीक़ अकबर को देखा है, फारूक आज़म को देखा है, उस्मान गनी को देखा है, इसलिए कि ये वो थे जिनके साथ बॉडीगार्ड नहीं थे, लेकिन अगर सो जाते थे शेर भी इनसे डरा करते थे।
میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پوری دنیا کے اوپر جس کی حکومت ہو مصروفیت اس کی زیادہ ہوگی. اب دیکھیے کہیں اگر کسی کو جانا ہو تو میں عرض کرتا ہوں پہلے پروٹوکول ہوگا, پھر اس کے بعد پلین کے اندر یا ٹرین کے اندر یا گاڑیوں کا ایک سلسلہ ہوگا, پھر دوسری جگہ جاتے ہیں. لیکن ہمارے سلیمان علیہ السلام آپ کو اگر دنیا کے کسی خطے کے اندر جانا پڑتا, کیونکہ کبھی وہ شام میں, کبھی مصر میں, کبھی اردن میں, کبھی عرب کے اندر, کبھی عجم کے اندر, کبھی عراق کے اندر, کبھی روم کے اندر, کبھی ایران کے اندر, کبھی ہند کے اندر, کبھی سندھ کے اندر, لیکن کہیں بھی آپ تشریف لے جاتے تو آپ کو نہ پلین کی ضرورت نہ ٹرین کی ضرورت, آپ جس تخت کے اوپر بیٹھتے تھے 1000 آدمی سامنے ہے, 1000 آدمی دائیں ہے, 1000 آدمی بائیں ہے, اور آپ ہوا کو حکم دیتے. یہ ہوا کو اللہ نے آپ کے لیے مسخر کیا, آپ جہاں چاہتے آپ کا تخت وہاں لے کر کے ہوا چھوڑائے گا. حضرت گرامی وقار, میں یاد کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبیوں کی تو بڑی شان ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت ساری دنیا پہ, آپ شام کے اندر ہیں, ملک شام کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں, اور وہاں سے انہیں پتا چلا کہ یمن کے اندر ایک عورت ہے جس کی حکومت ہے, بلاؤ اس کو پیغام بھیجا. وہ عورت وہاں سے نکل آئی, ملکہ بلقیس. جب وہ وہاں سے نکلی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہے کہ اس کا تخت میں آپ نے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں. اتنے میں ایک بہت بڑا جن کھڑا ہوا, کہنے لگا حضور والا تخت میں لے کر کے آؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ تخت اس محل کے اندر تھا, اس محل کے ساتھ اس محل کی 7 دیواریں تھیں, ہر دیوار کے اندر دروازہ تھا, اور پھر 7 دیواروں کے اندر اس تخت کو رکھا ہوا تھا. تخت بھی لمبا چوڑا تھا, اب اس کو لے کر کے آنا تھا. جب انہوں نے کہا حضور والا جس وقت ملکہ آ جائے گی آپ کا جلسہ شروع ہو جائے گا, گفتگو آپ کی جاری ہوگی, اور خطبہ صدارت سے پہلے جلسہ برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں, ایسا نہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے تخت میری بارگاہ میں آئے. تو جب جن جھک کر کے بیٹھ گیا, اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا. اللہ کا, زور سے بولو, اللہ کا ولی کھڑا ہوا. اللہ کا ولی کھڑا ہوا. اللہ کے ولی نے یہ نہیں کہا حضور والا یہ تخت اتنا دور ہے, سینکڑوں میل کی دوری پہ ہے, اور تخت بنگلے کے اندر, محل کے اندر, قلعے کے اندر ہے, کئی دروازے سامنے کراس کر کے جانا پڑے گا. اللہ کے ولی نے کہا آنا آگے کا بھی قبل تخت الہی کا تعارف, کہ اللہ کے نبی آپ حکم کو بتا فرما دیں, میں اس کو لے کر کے آؤں گا, پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. اللہ کے ولی نے کہا کہ مجھے آج پتہ لگا میڈر میں اتنا ڈھیلا نہ رہا. نعرہ تکبیر, رسالت, 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 اہل سنت. یہ بھی پتہ لگا کہ ٹائٹ نعرہ لگا تو پھل گرمیوں میں الگ ہوتے ہیں, سردیوں میں الگ ہوتے ہیں. جیسے خوب گرمی ہوگی نا تو ادھر ہاڑیاں اچھی طرح ہوں گی, اور جب سردی ہوگی تو ملوک ہو جائیں گے. ہاڑیوں کے ٹائم میں ملوک نہیں, اور ملوک کے ٹائم میں ہاڑیاں نہیں. لوگ آم کی مثال دیں گے تو ہمارا تو قومی پھل ہوا ہی ملوک اور ہاڑی ہے, اس وجہ سے کہ یہ کچھ جو اس سے باہر کی جاتا نہیں, ہمیں تو اسی کے اوپر گزارا کرنا ہے نا. تو میں یاد کروں, اور حضرت ہمارا ایک بندہ نا ادھر یوپی ملوک لے کے چلا گیا, اور اسے جا کر کے بڑے مہنگے بیچ دیے. تو کسی نے کہا جناب یہ کیا ہے, کشمیر کا سب سے اچھا بادام. اب وہ کیونکہ ملوک تو یہ آپ کا کام کرتے ہیں, وہ آپ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں, تو ایک تھوڑے زیادہ کھا لیے. میں نے پہلے کہا تھا نا یہ بڑی قیمتی چیز ہے, تھوڑے. تو میں آج کروں کہ گرمیوں کے اندر سردیوں کا پھل نہیں ہوتا, سردیوں کے اندر گرمیوں کا پھل نہیں ہوتا. لیکن اللہ حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے کمرے کے اندر جاتے تو گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل, سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل, اور پوچھتے کہ یہ کون دیتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ جتنے بھی پھل ہیں یہ میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر.
اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ شان والی بیٹی، یہ عظمت والی بیٹی، یہ عظمت والی بیٹی کہ اللہ تعالیٰ جنت سے خالد کے پاس بھیجتا ہے، لہٰذا اب حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال سے زیادہ، 120 سال کے قریب ان کی عمر، ان کے اہلیہ کی بھی 80 سال سے متجاوز عمر۔ اب اس عمر میں عام طور پہ بچے نہیں ہوتے، کیا خیال ہے؟ 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ، وہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کی، او مولا مجھے اولاد عطا فرما۔ ابھی حضرت زکریا کے ہاتھ واپس نہیں آئے تھے، ادھر سے فرشتوں نے فوراً ندا دی کہ میرے رب نے تجھے نبی بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ کی گرامی مقال، اب پتہ کیا چلا کہ جہاں پہ اللہ کا ولی بیٹھ جائے، اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھک کہاں سے آئی؟ میرے کا قرآن پاک سے، یہ اللہ کا ولی جہاں پہ بیٹھ جائے اس مقام کے بارے میں ہنالک سے مراد کیا ہے؟ وہ جگہ، وہ مقام جہاں پہ حضرت مریم بیٹھا کرتی تھی، اور بیٹھ کر کے وہاں حضرت زکریا نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور نبی بیٹا عطا فرمایا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرے اس سوال کا آپ جواب دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار آمنہ کے لال کو بنایا ہے، سارے نبیوں کے سردار ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ کیا شان عطا فرمائی، کیا عظمت عطا فرمائی۔ میرے امام فرماتے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی، ہمارے نبی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ہیں، اور یہ متفق علیہ ہے۔ سارے لوگ مانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے، سب سے افضل ہمارے نبی، یہ بات متفق علیہ ہے۔ اور دوسری بات، میرے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان والا، بڑی عظمت والا بنایا۔ ایک دن روح محفوظ دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا پہلے امت کی جو قربانیاں ہوتی ہیں نا، پہاڑ کی چوٹی پہ جانا پڑتا ہے، وہاں قربانی کرنی پڑتی ہے، غیر سے سفید رنگ کی ایک آگ آتی، اگر وہ اچک کے لے جاتی قربانی قبول، اور اگر آگ نہ آتی تو سمجھ لیا قربانی رد ہو گئی۔ یہ پہلے زمانے کی امتوں کا حال یہ تھا۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوح محفوظ پہ پڑھا کہ نبی ایک امت ایسی آئے گی کہ جو نہ پہاڑ پہ جائے گی، نہ وہاں جا کر کے ذبح کرے گی، وہ اپنے گھروں کے اندر قربانی کرے گی، اور اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرما کر کے اسی جانور کو جنت کی سواری بنا کر کے محشر کے میدان میں بھیج دے گا، اور یہ اس پہ سوار ہو کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا وہ شان والی امت مجھے عطا فرما۔ اب پوری حدیث پیش نہیں کروں گا کیونکہ بڑی طویل حدیث ہے، پر اتنی بات میں عرض کروں، اس امت کے فضائل، اس کے مناقب، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی برتری جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، اور پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، یا اللہ تو نے مجھے نبی بنایا، تیرا شکر ہے، کلیم بنایا، تیرا شکر ہے، اولو العزم پیغمبر بنایا، تیرا شکر ہے، رسالت عطا فرمائی، تیرا شکر ہے، لیکن مولا تو نے مجھے توریت دی، تیرا شکر ہے، لیکن میری منشا، میری مرضی، میری آرزو، میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے بھی محمد رسول اللہ کا امتی بنا دے۔ رب فرماتا ہے کنتم خیر امہ، سب سے بہتر امت تم ہو۔ کتنی بہتر امت ہو؟ حضرت آدم کی امت تمہاری طرح نہیں، جناب نوح کی امت تمہاری طرح نہیں، حضرت ابراہیم کی امت تمہاری طرح نہیں، حضرت عیسیٰ کی امت تمہاری طرح نہیں، حضرت موسیٰ کی امت تمہاری طرح نہیں۔ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سارے نبی شان والے ہیں، لیکن سارے نبیوں کی امت سے ہمارے نبی کی امت افضل و اعلیٰ ہے۔ سارے نبیوں کی امت سے ہمارے نبی کی امت، بولو بولو، ہمارے نبی کی امت۔ اب دیکھیے دو باتیں، ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل، اور ہمارے نبی کی امت سارے نبیوں کی امت سے افضل۔ اب تیسری بات میں یاد کروں گا کہ ہمارے نبی کی امت کے ولی سارے نبیوں کی امت کے ولیوں سے افضل والا ہے، افضل والا ہے۔ آپ سنیے،
حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا موڈ بھی فریش کریے، اس سے پہلے اور بات سنیے آپ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حضرت جامعہ نظامیہ بغداد شریف مسند تدریس کے اوپر بیٹھی اور لوگوں کو درس دیا۔ حضرت درس دیتے دیتے ایک دم سرکار غوث پاک اٹھے، اور جو حضور غوث پاک اٹھے نہ اٹھنے کے بعد دوسرے کمرے میں تشریف لے گئے، اتنے میں فوراً طلبہ نے قلم کاغذ لیا اور تاریخ لکھ لی کہ حضور ایک دم اٹھے، درسگاہ نے چھوڑ دی، وہاں جو 10 منٹ بعد تشریف لائے۔ اب طلبہ نے تاریخ لکھ لی، لیکن استاد کی ادب کی وجہ سے انہوں نے کچھ کہا نہیں، لیکن تاریخ انہوں نے لکھی۔ اور طلبہ تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں نا، ہر ایک کو طلبہ بڑی تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس زمانے طالب علم ہمارا بھی گزرا ہے، اور طلبہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، اور خاص کر مدرسوں کے طلبہ تو حضرت کتنے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں۔ وہاں ایک بار یوپی میں کہہ دیا کہ ایک موقع مدرسے سامنے آ گیا تو چند باتیں اپنے علم کے بساط کے مطابق گزارش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت سے افراد جو جلسے کانفرنسیں کرتے ہیں تو وہ سوشل میڈیا والوں کو بلا کے لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری دونوں تنظیموں نے اپنے میڈیا والے رکھے ہیں۔ جماعت اہل سنت کے یہ انچارج ہیں، قاری منور صاحب انچارج ہیں، ہمارے سنی علماء کونسل کے رفیق صاحب انچارج ہیں، ہماری میڈیا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے انشاءاللہ ہم کسی دوسری میڈیا کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تنظیموں کو اور پاورفل کرے۔ اور پھر سید صاحب یہ جو آج صدارت پر آتے ہیں، یہ عمر میں مجھ سے 10 سال چھوٹے ہیں، مگر چھوٹے ہو کے صدارت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ غوث پاک کے شہزادے ہیں، ہم سب کے سرن کے تاج ہیں، اور ان کی بنائی ہوئی جماعت اہل سنت کے ہمارے بھی یہ صدر مین کے نیچے ہوں، سمجھے نا؟ اس لیے جتنے فاضل کرام ہونا یہ اپنے ذہن سے اتار دو کہ سنی علماء کونسل کچھ اور ہے، جماعت اہل سنت کچھ اور ہے۔ اگر سنی علماء کونسل کی سرپرستی جموں کشمیر کی میرے پاس ہے تو جماعت اہل سنت کی پنجاب کی صدارت بھی میرے پاس ہے، جس کے صدر سید صاحب ہیں، آج ان کی صدارت میں ہم یہاں بول رہے ہیں۔ تھوڑا سا وقت میں آپ کا لوں گا، مگر توجہ چاہوں گا۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اور ترجمے کے ساتھ میں آپ کو آج کے جشن غوث الورا کے حوالے سے چند باتیں گزارش کروں گا۔ سلسلہ نقشبندیہ کے معتبر امام خواجہ عبدالخالق بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے، آج دعا مفتاح الصلاۃ، دعا نماز کا مغز ہے اور چابی ہے۔ آج دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، اور فرمایا آج دعا مفتاح الصلاۃ، نماز کی چابی یعنی نماز کی قبولیت کا دار و مدار دعا پر ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ نماز کے بعد
सेब तो मैंने खा लिया, मगर ये तो अभी तहकीक की कि ये सेब है किसका, ये तहकीक नहीं कि सेब है किसका। तो एकदम दिल के अंदर एक गुबार उठा, ईमान का जज्बा उभरा और उसने मजबूर किया कि मैं तलाश करूं सेब का मालिक है कौन। तारीख कहती है कि वो उठ गए और दरिया के किनारे किनारे चल गए। काफी मंजिल तय करने के बाद एक ऐसी जगह पहुंचे, दरिया के किनारे एक बाग था और उस बाग के अंदर जो दरख्त थे उस दरख्तों की टहनियां उसी दरिया के ऊपर लटकी हुई थी। तो उनके ज़हन में बात आई और यकीन जम गया कि इसी बाग का ये सेब हो सकता है। लिहाजा बाग के मालिक को तलाश किया जाए कि कौन है माली। जब मालिक को तलाश करके उनके पास पहुंचे, हजरत मुझे ऐसा लगा कि मैं दरिया में वुज़ू करने बैठा, एक सेब बहता हुआ आया, मैंने उसको बिना इजाजत खा लिया और मुझे लगा कि शायद आप ही के बाग का वो सेब है। लिहाजा मैं आपके पास माफी चाहने आया हूँ और मुझे माफ किया जाए, मुझे इजाजत दी जाए कि मैंने जो सेब खा लिया है ये मुझको माफी मिलनी चाहिए। तो अब जब माली गाना बाग का, वो सिर्फ माली नहीं था, वक्त का आलिम दीन था, वक्त का वली कामिल था। तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा उसमें आए जम्मू में। तकसीम हिंद के बाद जम्मू में बहादुर की छाप थी और काफी बड़े दंदाते फिरते थे। रजा अली आबदी और फलान कर्रार और फलान दिमाग है ना, बहुत लोग आते। लेकिन जब वहां सुन्नी उलमा की तकरीरें हुई तो लोगों की आंखें खुली कि सुन्नत की इसी तरह, और एक एक को पकड़ के मस्जिद से बाहर निकाल दिया, वहाबी को सुन्नत को मुंह बना। तो ये वहां जाते हैं जहां कोई गोश्त का मानने वाला नहीं होता। गीदड़ उन झाड़ू में रहते हैं जहां शेर ही नहीं होते, और जब शेर होता है तो गीदड़ का है उससे मिलता है। जहां कादिर पहुंचता है, जहां बरेली पहुंचता है, वहां इनकी खड़ियां खड़ी हो जाती है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर कॉन्फ्रेंस सीरतुल नबी, वो ज्यादातर करते थे सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस हजरत, क्योंकि उनको पता है कि सीरतुल नबी में जो बरकत है, जो रहमत है, वो किसी दूसरे जलसे में नहीं है, क्योंकि सबका सरदार जो है सीरतुल नबी है। तो देखो मियां साहब की सोच और उनकी मालूमात। अभी यहाँ आप सुन रहे थे हमारे फारूक साहब से कि मेरे बारे में कि ये बहुत तूफानी आती है, जम्मू का सदर अपना है। हम जब इस जलसे में आते हैं जहां गोश्त पाक का जलसा है या सरकार की सिर्फ का जलसा होता है, या हर मियां निजामुद्दीन का, या हर मियां अब्दुल्ला साहब हाजी बाबा या कई वालों का, तो हम सदर सेक्रेटरी के तौर पर नहीं आते, हम खादिम के ऐसी चाहते हैं। अच्छा, आला जब गए सरकार इस्लाम के रोजे पर, और एक उनको जरूरत थी वहां बैठे, कोई दीदार न हुआ, तो उन्हें पता क्या कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार करते हैं। यानी वो दरबार किस कदर बुलंद है, इनकी क्या है सीधा वहां। ये शेर पढ़ रहा था कि सरकार बिल्कुल बजिस्म जसीम तशरीफ ले आया। आप समझो आ रहा हूं, वो भी वो उस बात की बारगाह में अपने आप को सख्त से निश्चित करते हैं कि मैं दरबारे बगदाद का मैं एक सर हूं, क्योंकि जब उसकी निस्बत सर की शहनशाह आजम की तरफ हो जाती है, फिर सर नहीं रहता, फिर शहनशाह हो जाता है, बादशाह हो जाता है, मुजद्दिद हो जाता है, और आलिम दीन हो जाता है, फकीह हो जाता है, मुफस्सिर हो जाता है, और मुहद्दिस हो जाता है। इस निस्बत से गोश्त की निस्बत बहुत कुछ लाती है। यहां हमारे सामने दो चीजें हैं, यानी चाहे वो गोशा दरबार हो, वो नक्शबंदिया दरबार हो, वो बरेली की सरकार हो, अजमेर का दरबार हो, है ये सब सरकार सलाम के सदकात के छींटे। हर चीज खैर और बरकत का जो मौका है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आपने सुना उनका कि आप हुदैबिया में बैठे थे, पानी खत्म हो गया, लोगों ने कहा जनाब पानी नहीं है। आपने कहा एक बर्तन लाओ,
उस बर्तन में आपने अपना हाथ भर डाल दिया और 5 उंगलियों से पानी के फव्वारे छूट पड़े। असहाब ने पिया, जानवरों को पिलाया, वुजू किया और चादर भाग के रख ली। और किसी ने पूछा कितने लोग थे, उन्होंने कहा ये पूछते हुए कितने थे, ये तो हम 14,000। अगर हम 1 लाख में होते हैं तो सरकार की उंगलियों का पानी सब का काफी हो जाता। बहुत सारे गरीब राजी के लोग भी मिलेंगे आपको। पंचन, मैं पंचन की औलाद हूं। एक दिन एक हमारे कारी साहब पढ़ रहे थे लिया मैंने, वहां मेरी बिरादरी के लोग बड़े बैठे हैं, मेरी मामी का खत्म है। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है पंचन, जिसको पंचन नाल प्यार नहीं उसके कलमे का एक बात ठीक है, लेकिन ये पंचन को खुश करने के लिए आपने नहीं पढ़ा, ये शिव को खुश करने के लिए पढ़ा। अरे जनाब ये बात समझना नहीं, हमने खुश करना है तो पंचन को करना है ना, हमने खुश करना है तो मौला कायनात को करना है, बात तो तू ज़रा को करना है, हमने शिव को खुश नहीं करना है। देखो सरकार ने सलात को सब असल मोबाइल बरकत का खैरात, उनसे जो इस किस्म की चीजें साजिर हो उसको क्या बोलते हैं, बोझा। अब बोझा वहीं तक सरकार बोझा खत्म, चुके नबी खत्म हो गया, वही का दरवाजा बंद हो गया। तो अब आगे जो ये चीज मुंतकिल हुई असहाब में, जितने असहाब हैं सरकार के सब वली, और ये लिखा है कि जितने वली होंगे वो किसी न किसी सहाबी के पैर के तले होंगे, समझे ना। और सरकार बहुत बात फरमाते हैं कि मेरी गर्दन पर सरकार इस्लाम का कदम शरीफ, और इस वाक्य को हजरत बाबाजी साहब ने भी अपना शहर में लिखा है और आला हजरत भी लिखा है। आप लिखते हैं कि जिस वक्त हजरत जिब्रील सरकार को मेराज में लेंगे और एक ऐसा मकाम आता है जहां जिब्रील ने छोड़ दिया साथ सरकार का, तो सरकार वो बात फरमाते हैं कि खुदा उसने मेरी रूह को ये तौफीक बख्शी कि मैं उनकी खिदमत के लिए हाजिर हुआ और मैं उनको अपने कंधे पर लेकर गया। तो जिस तरह सरकार इस्लाम के कंधे शरीफ पर बोले नबूत है, यानी खत्म नबूत, ये एक ऐसी नियामत है जो मेहनत करने से IAS करने से नहीं मिलती, ये खुदा के फजल से जिनको मिलना थी मिल गई, अब किसी को मिलने वाली नहीं है। और अगर कोई समझेगा कि ये मिलेगी वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं। तो इस तरह गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के कंधे शरीफ पर सरकार का कदम शरीफ लिखा अपनी किताब में कि गौस पाक के शान मुबारक पर सरकार का कदम शरीफ का निशान, और जितने वली होंगे उन सब वलियों की गर्दन पर गौस पाक का कदम शरीफ होगा। अब समझो कि उनका कदम कितना बड़ा बाबरकत कदम है, और कदम का ये हाल है तो सर का क्या हाल होगा गौस पाक का। एक दिन हजरत सिद्दीक़ अकबर सरकार की बात में बैठे थे, चंद लोग हाजिर हुए मेहमान। तो आपको पता है कि सरकार इस्लाम के पास जो लोग बैठे थे, आपने शाम के वक्त उन लोगों को अपने मेहमान तकसीम किए। तो मेहमान जागल साहब को मसलन और 4 रफीक साहब को, 5 उसको जो जिसकी हैसियत थी इनको घर में खाना खिलाया। हज सिद्दीक़ अकबर को 3 मेहमान पेश किए, आप घर में ले जाओ। आप घर में छोड़ के आए और उनको ये कहना भूल गए कि आपको खाना खिला देना। आप फिर सरकार के पास बैठे, वो बैठे बात करते करते इशा की नमाज भी हो गई। फिर वो घर गए, देखा, बीवी को पूछा कि खाना खाया ना, उन्होंने कहा नहीं। कहा क्यों नहीं खिलाया? कहा मैं उन्होंने कहा जब तक सिद्दीक़ नहीं होंगे हम भी नहीं खाएंगे। आपने कसम खाई कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुमने खुद आके। बीवी ने कहा कि जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगी। मेहमानों ने कहा जब तुम दोनों नहीं खाओगे हम भी नहीं खाएंगे। उसने फौरन कहा कि ये कसम शैतान की तरफ से, चलो उस कसम को तोड़ो, कफारा देते हैं, वो बैठ के खाना खाओ। शेख ने अशद उल नमाज में लिखा है इसको कि आप
एक लुको नहीं उठाते, मगर 2 लुकमे का खाना वहां और बढ़ता चला जाता। जब सभी लोग खाना खा चुके तो 2-3 खाना और बन था। जब सरकार की बारगाह में सुबह पहुंचे तो सरकार ने उसका जिक्र किया, कैसे दिन तुमने क्या कसम की थी? यानी कसम कहाँ हो रही है, सरकार को वहां मालूम हो रहा। और जो तुमने खाना खाया था और खाना बढ़ रहा था, ये खुदा की तरफ से आ रहा था, इसमें मुझको भी शरीक करो, मैं भी इस खाने को खाऊंगा। तो इसको कहते हैं क्या? करामत। यानी खुदावंद कुदूस नबियों के बाद वलियों को करामत, यानी उनको एक ऐसा इज्जत का मकाम अता फरमाता है कि जो उनकी ज़बान से निकल जाता है वो खुदावंद कुदूस करता है। 2 असहाब सरकार के पास बैठे थे, बात करते करते आधी रात हो गई, बिल्कुल अंधेरा, चांद का एड्रेस नहीं। जब घर से निकले बहुत अंधेरा, और हदीस में आया कि फिर जैसे कुले वो सही जाते। हर 2 असहाब के हाथ में एक लाठी भी थी, यानी असा शरीफ एक सहाबी, उनकी लाठी को अदब से नाम लिया जाए, क्योंकि असहाब का जो गुस्ताख है मुसलमान हो सकता है, चाहे वो मेरी बिरादरी का हो चाहे जादर नहीं क्यों ना हो। जादर नहीं है वो तो पागल है। हर एक सहाबी के हाथ में एक लाठी, और जब घर से निकले सरकार के काशाना लोगों से, एक सहाबी की लाठी रोशनी हो गई उस लाठी की रोशनी में। लेकिन आगे गली में जाने के बाद उसका मकान उस साइड में था, एक टाइगर था, एक लाठी वहां तक रोशनी जब आपड़ी अपनी चले तो दोनों की रोशनी। आप समझे कि नहीं? सरकार की रोशनी कहां से है? ये लाठी की रोशनी तुम इसको तस्वीर रख लो, दिल में भी एक रोशनी है, और बड़ी रोशनी यही है, अफमन शरअल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अला नूरिन मिन रब्बी, कि जिसके सीने को खुदावंद कुदूस ने इस्लाम के लिए खोल दिया है, वो एक अजीब रोशनी पर है, एक अजीब नूर पर है। तो सीना जब रोशन होता है तो उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होता है, उसका नाम ख्वाजा अजमेरी होता है, उसका नाम आला हजरत होता है, उसका नाम बाबा जी साहब होता है। अच्छा, एक आदमी हत्तरी के पास पहुंचा, नाम जुल्फार का बहुत सुना था कि अगर ये किसी को आग पर भी लगे ना तो पहाड़ पे 2 टुकड़े कर देती है। तो वो आदमी मानता नहीं था बुजुर्गों को, पर साहब आपकी तलवार का ये सुना था। हाँ, तलवार में ये बात है, उसको तलवार लेकर पत्थर पर मारे, कुछ नहीं हुआ। कहा साहब इसने कुछ नहीं किया। अरे मेरा नादान, इस तलवार के लिए अली का हाथ तो चाहिए, हाथ तो अली का चाहिए ना। अच्छा, वो जो बातें उनकी थी वो खत्म हो गई, अली की। अरे बयान किए फिर कुछ नहीं, क्योंकि फिर हिंदुस्तान में कुछ न कुछ तो पीछे नहीं समझेंगे। अरे कोई ना कोई तो पीछे होगा ना। मुसलमान आप साहब हुए सुन के, जब शहीद यहाँ हिंदुस्तान में पहुंचे तो मुसलमान हुए। एक साहब मुझे कहते कि आप क्या बड़े बंदे जी को सुनना था, आपको अपनी बिरादरी ने पिटाई की तो आप वहां से भाग के यहाँ पहुंचे तो हमने आपकी इज्जत की। हमने कहा बिल्कुल हम एहतराम करते हैं आपका, आपने हमारी इज्जत की, लेकिन आपने इस चीज को महसूस नहीं किया कि हम अगर आपस में वो लड़े नहीं तो भी आपके लिए वैसे रहे। अगर हम यहाँ ना आते तो ये कैसे खत्म होगा? अगर हम लड़ रहे तो इतना फायदा दे रहे, अगर हम ना लड़े तो कितना फायदा तुमको होगा? समझ गए? तो ये सिलसिला काम होता है। हाँ, तो कोई साहब ने आप सुनो, मेरा आपने बताया, बाप का बताया, चूहे हत्या का नाम लिया, बुजुर्ग की बुजुर्गी खत्म। देखा मेरा नया कबर कहाँ है? तार कहाँ जुड़े हुए हैं? इसे ये देखो कि तार जोड़ने हैं वहां। ये तो आप बैत होती किसके, आपको ये भी पता नहीं होगा बैत होने का क्या माना है। हम बैठे जी हजरत मियां बशीर साहब से, हजरत मियां निजामुद्दीन साहब से और हजरत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह से। ये बैत तो होती है, ये बैत होती है, इसको बोलते हैं सिलसिला। असल में सिलसिला बोलते हैं मोतियों के हाथ को, ये जो औरतें पहनती है ना,
एक मोती दूसरे कथा तीसरे बाद 10 20 40 मोती के बाद जाके एक मोती हो तो हर कोई मोती तो सिलसिला यानी आप मुरीद हैं सईद साहब से, सईद साहब किससे मुरीद है, आला हज़रत से वो किससे मुरीद है, आगे करो अदली से। अब बिजली हमने लेनी है तो यहाँ हमको बिजली अब तक पहुंचना पड़ेगा तार लेके। अगर हमारा तार वहां तक ना मिले तो बिजली कहां से मिले? यानी इसका नेटवर्क कहां पहुंचना है, कहां तार इसका पहुंचना हल्दरी तक। और जब हल्दरी तक नेटवर्क इसका पहुंच गया, तार पहुंच गया, समझो कि आपका काम हो गया, वो तार टूट गया। हजरत सैयद जमात शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी मैंने समझ पड़ी, उसमें लिखा था कि हर आदमी को हर बुजुर्ग की ताजीम करना फर्ज है। उन्हें दलील दी कि अगर एक अंडा आप मुर्गी के नीचे रखो और वो गंदा कर दे, उस अंडे को आप फिर 100 मुर्गी के नीचे रखो, बच्चा नहीं निकलेगा क्योंकि गंदा है। इस तरह अगर एक आदमी किसी बुजुर्ग का गुस्ताख है, किसी वलीउल्लाह का है, फिर कहीं भी वो मकबूल नहीं है जब तक उसी दरबार से उसको माफी नहीं मिलेगी। ये गंदे अंडे हैं, ये क्या आलिम होंगे और क्या फाजिल होंगे और क्या खतीब हो सकते हैं और क्या वली हो सकते हैं, ये तो गंदे अंडे। जिसने मन आदा ली वलियन, ये हदीस है ना, जिसने किसी भी मेरे वली से मुंह रखा, किसी वली से, हाँ नकरा है। और ये ऊँट का फायदा बरेली वालों से, अजमेर वालों से और लाल वालों से और कन्या शरीफ वालों से, चेचे शरीफ वालों से, किसी भी वली से बूंद रखोगे तो जंग करूंगा, खुदा से जंग करो, जंग किया